حضرات محترم، سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نقشہ کھینچا ہے جس میں جنتی اور دوزخیوں کی آپس میں گفتگو دکھائی گئی ہے۔ جنت والے دوزخیوں سے کچھ سوال کریں گے، کچھ پوچھیں گے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ مفسرین کی اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے اللہ جنتیوں کو یہ سہولت دیں گے کہ وہ جنت میں رہتے ہوئے ان سے بات کر سکیں گے، کوئی ایسی ڈیوائس، کوئی ایسا کمیونیکیشن سسٹم موجود ہوگا۔ اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ جہنمی جو جب جہنم سے نکل آئیں گے، جن کو اللہ معاف فرما دے گا، اور وہ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان سے پھر جنتی پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ ان سے سوال کریں گے۔ جنتی ان سے یہ سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ یعنی تم سے کیا جرم سرزد ہوا تھا کہ تم جہنم کے اندر چلے گئے؟ تو جہنمی جواب دیں گے، قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تین چار باتیں انہوں نے بتائی ہیں، جس میں پہلی بات جو وہ کہیں گے، تو پہلا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور دینداروں کا، نیک لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ وہ ان کے سر پہ آن پہنچے۔ اب دیکھیں اس میں پہلا جو جملہ ہے، قالوا لم نکو من المصلین، یہ حقوق اللہ کی بات ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سارے کے سارے حقوق اللہ جو اس کے اندر آ گئے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلانا، حقوق العباد سارے اس میں آ گئے، یعنی ہم حقوق العباد بھی پورے نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک بطور مثال ایک نمایاں بات جو ہے اللہ نے بیان فرما دی ہے، اور اس کے تحت باقی ساری باتیں جو آ جاتی ہیں۔ نماز کے تحت باقی سارے حقوق اللہ آ جاتے ہیں، اور مسکینوں، یتیموں، غریبوں کی مدد کے تحت باقی سارے حقوق العباد آ جاتے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھٹلانا، اس میں سارے عقائد آ جاتے ہیں۔ تو گویا عقائد کے معاملے میں بھی گڑبڑ تھی ان کی، حقوق العباد کے معاملے میں بھی گڑبڑ تھی، اور حقوق اللہ کے معاملے میں بھی گڑبڑ تھی۔ اب جہنمی اپنا یہ جرم جو ہے ان کو بتائیں گے کہ اللہ نے ان کو بہرحال معاف فرما دیا، اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت کے اندر پہنچ گئے۔ اس میں جو پہلی بات ہے نماز کا نہ پڑھنا، آج ہم ذرا اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ آخر نماز اتنی اہم کیوں ہے، اتنی ضروری کیوں ہے، اس کو کیوں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، 1973 میں یعنی سب سے پہلے موبائل ایجاد ہوا ہے، 3 اپریل 1973۔ موٹرولا کمپنی تھی، اور موٹرولا کمپنی کے ایک انجینئر نے سب سے پہلے ایک موبائل بنایا جو بغیر تار کے بات کر سکتا تھا۔ پہلے ٹیلی فون ہوتے تھے، ان کو تاروں کی ضرورت ہوتی تھی، پورا ایک سسٹم تھا جس کے تحت آواز جو ہے دوسری جگہ پہنچتی تھی۔ تو اس میں پہلی دفعہ موٹرولا کمپنی نے یہ کوشش کی، اور 1973 میں وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ اب اس میں کیا تھا، وہ موبائل کیسا تھا، اس کا وزن تقریباً 1.5 کلو کے قریب تھا، اور اس کی بیٹری کا ٹائم بھی کچھ نہیں تھا، چند منٹ اس کا ٹائم تھا، اور وہ صرف چند کالیں کر سکتا تھا کسی دوسرے شخص کو، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور فنکشن موجود نہیں تھا۔ محنت کرتے رہے 83 میں جا کے اسی موٹرولا کمپنی نے اس کو مزید ڈیولپ کیا۔ اب یہ موبائل 30 منٹس تک اس کا ٹائم تھا، چارجنگ کے بعد وہ 30 منٹس تک بات کر سکتا تھا۔ دیکھیے اب کا اس کا کمپیریزن کیجئے، مقابلہ کیجئے، اب کتنی ہم ترقی تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اس میں چند لوگوں کے نمبر بھی سیو کرنے کی سہولت دے دی گئی تھی، 30 منٹس ٹائم بھی تھا، اور اس کا وزن بھی تھوڑا کم ہو گیا تھا
یعنی 1.5 کلو سے 900 گرام تک آ گیا، اور اس کا لیکن قیمت تقریباً $4000 تھی، جو کہ لاکھوں روپے بنتی ہے ہمارے حساب سے۔ بات چلتی رہی 1992 میں جا کر نوکیا کمپنی سامنے آئی، اور نوکیا نے اپنا پہلا موبائل لانچ کیا 1011 جو موبائل تھا، اور اس کی 4 کروڑ کے قریب کاپیاں جو ہے وہ یہ موبائل فروخت ہوئے۔ اس کے اندر کیا خوبی تھی؟ اس کا وزن تھوڑا اور کم کر دیا گیا، بیٹری ٹائم بڑھا دیا گیا، اور کال کرنے کی، نمبر سیو کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ گئی۔ اب یہ 1992 کی بات ہے۔ اب وہاں سے لے کر کام کیا تھا موبائل کا؟ کہ کال کرنا، ایک دوسرے شخص سے بغیر تار کے بات کرنا، اپنا پیغام پہنچانا اس تک۔ اب جب نوکیا نے موبائل دیا تو اس میں SMS کی سہولت بھی دے دی گئی، اور یہ 1-2 فنکشن اور ایڈ کر دی گئی۔ اچھا، وہاں سے لے کر آج کے موبائل کو دیکھیے۔ آج کے موبائل میں دنیا کا ہر فنکشن موجود ہے، دنیا کا ہر کام موجود ہے۔ یہ صرف کال کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ یہاں سے ایک پنکھے اور ٹی وی کے ریموٹ کو چلانے سے لے کر ہوائی جہاز کو موبائل سے چلا سکتے ہیں، اور دنیا بھر کی بینکنگ انڈسٹری ساری کی ساری موبائل پہ شفٹ ہو چکی ہے۔ 70% اب موبائل بینکنگ ہے، بینک جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے اب سارے کام کر سکتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب بلوں کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگتی تھیں، اور لوگوں کے سارا دن جو اس میں کھپ جاتے تھے۔ ہمیں تو سہولت تھی، ہم سارے بل باندھ کے آصف صاحب کو دے دیتے تھے، اور یہ بیچارے جو ہے پورے محلے کے بل جمع بھی کرواتے اور پھر ان کو واپس بھی کرتے تھے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدمت خلق کا جذبہ شروع سے ان کے اندر موجود ہے۔ تو لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اب آپ گھر بیٹھے آرام سے، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے لے بھی سکتے ہیں، کہیں لاکھوں دوسرے جگہ بھیج بھی سکتے ہیں، بل بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اس سے سارے کے سارے کام، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سارے کام جو ہے موبائل کے اندر شفٹ ہو گئے ہیں۔ جہازوں کے سارے کام موبائل میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ گاڑی کو پارکنگ کی لگانے کی ضرورت نہیں، موبائل سے کھڑے ہو کے آپ گاڑی پارک کر سکتے ہیں، اور بے شمار جو کام ہے خرید و فروخت کے سارے کام، آپ کو کیش رکھنے کی ضرورت نہیں، موبائل جیب میں ہونا کافی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1973 سے لے کر آج تک موبائل نے زمین و آسمان کے درمیان ترقی کی۔ لیکن غور کرنے کی بات کیا ہے؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ موبائل کا اصل کام کیا تھا؟ موبائل کا اصل کام تھا کال کرنا، کسی دوسرے سے بات کرنا۔ آج بھی موبائل اپنا اصل کام نہیں بھولا۔ آپ موبائل کے اندر گیم کھیل رہے ہوں، آپ مووی دیکھ رہے ہوں، آپ موبائل کے اندر کوئی بینکنگ فنکشن کر رہے، کچھ بھی کر رہے ہوں، جو ہی کال آئے گی موبائل اس کو سٹاپ کر دے، اور آپ کو کہے گا پہلے کال سنو، کیونکہ میرا پہلا کام یہ ہے۔ موبائل کہے گا میرا پہلا کام یہ ہے، اس کو ترجیح دو، باقی سارے کام چھوڑ دو، پہلے کال سنو، باقی کام بعد میں ہو۔ یعنی موبائل جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، موبائل اس کو نہیں بھولا اور نہ بھولے گا۔ ظاہر اسی مقصد کے لیے ابھی اس کے اندر مزید فنکشن ایڈ ہوں گے اور پوری کی پوری دنیا آپ کی مٹھی کے اندر آ جائے، لیکن جو اس کا اصل کام ہے موبائل اس کو نہیں بھولا۔ اسی سے اندازہ لگائیے انسان کا اصل کام کیا ہے۔ کیوں جی، کیا اصل کام؟ انسان کا اصل کام عبادت ہے اللہ کی۔ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ خالق اور مخلوق کا جو بنیادی تعلق ہے، نماز اس کا اظہار ہے۔ سمجھے؟ جس طرح ایک چھوٹی سی ڈیوائس جو ہم نے خود بنائی ہے، جو انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، وہ اپنا بنیادی کام نہیں بھولتا اور آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ باقی سب کام چھوڑ دو، پہلے کال کو سنو۔ بین ہی انسان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ باقی جو ہی اذان کی آواز ہے باقی سارے کام چھوڑ دے کہ میرے اللہ کا پیغام آ گیا ہے، یہ میرا اصل کام ہے، مجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اب مجھے کسی اور طرف متوجہ نہیں ہونا، اب مجھے اللہ کی طرف چلنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے۔ اسی لیے ان جرائم کے اندر جو جرائم یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، جو جہنمی جو اپنے جرائم بیان کریں گے، ان میں سب سے پہلا جرم یہی ہے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا جرم تھا۔ کیوں بڑا جرم تھا؟ یعنی اگر موبائل اپنا فنکشن یہ بھول جائے تو آپ پھینک دیں گے کہ تم تو اپنا اصل کام ہی بھول گئے، تمہیں میں نے کس لیے خریدا تھا، تم نے اصل کام ہی چھوڑ دیا۔ جب چیزیں اپنا اصل کام چھوڑ دیتی ہیں تو ان کو پھینک دیا جاتا ہے، پھر ان کو رکھا نہیں جاتا سنبھال کے، کیونکہ وہ بیکار ہو گئی ہیں۔
جب انسان اپنا اصل کام چھوڑ دے، جس کام کے لیے اللہ نے اس کو بنایا تھا، پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، اور نماز اس کی عبادت کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ ویسے تو ساری اللہ کے حکم کو ماننا عبادت ہے، لیکن عملی اظہار سب سے بڑا جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نماز ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہاں پر جو اس ترجیح میں یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ ہم نماز نہیں، اس لیے اس کو اول نمبر پر رکھا گیا کہ یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے کہ ہم اللہ کے حقوق ادا کرنا بھول گئے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے بارے میں غفلت کرتے تھے۔ فوائد للمصلین سورہ ماعون کے اندر آتا ہے کہ یہ غفلت و نماز نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، ایسے نمازی جو نمازی میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ نے کہا کہ تباہی اور بربادی، وہ بھی تباہی اور بربادی کا شکار ہوں گے، کیونکہ وہ اپنا اصل کام بھول گئے ہیں۔ یہ ہمارا اصل کام تھا، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بار بار یاد کروانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے، ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کا کام چوں چراں کرنا نہیں ہوتا، بندے کا کام بس ماننا ہوتا ہے۔ تو غلام ہے نا، غلام، تو غلام اور نوکر میں یہ فرق ہے کہ نوکر اعتراض کر سکتا ہے، غلام اعتراض نہیں کر سکتا۔ غلام کا کام بس ماننا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے غلام خریدا، اور غلام خرید کے اسے کہا کہ جی آپ تم کیا کھاؤ گے؟ کہا جی جو آپ کھلائیں گے وہی کھاؤں گا۔ تم کیا پہنو گے؟ جو آپ پہنائیں گے وہی پہنوں گا۔ تم کہاں رہو؟ جہاں آپ رکھیں گے وہیں رہوں گا۔ کیا کرو؟ جو تم آپ کروائیں گے وہی کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم نے تو مجھے اپنی حقیقت یاد کروا دی۔ میری حقیقت یہ ہے، میں بھی تو اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا، غلام اور بندے کے اندر بھی فرق ہے۔ غلام یہ ہے کہ غلام کام تو کرے گا لیکن دل کے اندر برا جان سکتا ہے، اب مالک اس کے دل کی حال تو نہیں جانتا۔ بندہ یہ ہے جو دل سے بھی خوش ہو، دل سے بھی راضی ہو کہ مولا جو تجھے مجھے کہتا ہے میں دل سے بھی راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں۔ یہ بندہ ہوتا ہے کہ کام بھی کرے اور دل سے خوش بھی ہو، دل سے راضی بھی ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے آگے اپنے حضور کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کبھی آپ نے اس جملے پہ غور کیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا کے نماز کا تحفہ دیا گیا، تو ان کے امتی جو ہے اس زمین پر کھڑے ہو کر جب نماز پڑھیں گے تو وہ ان کی معراج ہے۔ اور اس معراج کون سی ہے؟ جب اپنا سر سجدے کے اندر رکھیں گے۔ یہ نماز کا سب سے اہم رکن ہے، اپنا سر سجدے کے اندر رکھنا۔ یہ انسان کو اپنی حیثیت یاد کرواتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا اللہ کے حضور، اللہ کے حضور تمہاری حیثیت یہ ہے، تم اس کے غلام ہو، تم اس کے بندے ہو، اور تمہیں اپنی یہ حیثیت یاد رکھ کے زندگی بسر کرنا ہے۔ جب ہم اپنی یہ حیثیت بھولتے ہیں تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ دیکھا نا، جو لوگ غرور اور تکبر کے اندر ہوتے ہیں وہ گویا اپنے آپ کو خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹا سا خدا انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ ہم خدا ہیں۔ گویا فرعون یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اس کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ زمین میری ہے، یہ ملک میرا ہے، یہ لوگ میرے ہیں، اس لیے ان کا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے کہ یہ مجھے سجدہ کریں، مجھے یہ مانیں۔ اگر ہم کبھی غور کریں چھوٹے سے درجے میں معاف فرمائیے گا، برا نہ بنائیے گا، ہم بھی چھوٹے چھوٹے نا فرعون ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک سلطنت دی، ہم سب کو دی ہے نا ایک سلطنت۔ وہ کون سی سلطنت ہے؟ ہمارا جسم۔ یہ سلطنت اللہ نے سب کو عطا کی، غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، یہ سلطنت سب کے پاس موجود ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ میں جیسے چاہوں اپنے جسم کو استعمال کروں؟ یہ فرعونیت ہے۔ میرے جسم میرا نہیں ہے، جسم میرے اللہ کا عطا کرتا ہے، یہ میرے اللہ کی امانت ہے، اس نے ویسے ہی استعمال ہونا ہے جیسے میرا اللہ چاہے۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ جب میں جیسے چاہوں اپنا جسم استعمال کروں تو پھر میں اللہ کا بندہ نہیں رہا، پھر میں فرعون بن گیا ہوں، پھر میں میرے اندر آ گئی ہے۔ اور اللہ والے کہتے ہیں جب انسان کے اندر میں آتی ہے تو اللہ کہتا ہے پھر میں نکل جاتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں، پھر میری کیا ضرورت ہے؟ میں جب آ گئی تو پھر اللہ چلا جاتا ہے، اللہ نہیں رہتا اس دل کے اندر جہاں جس کے اندر میں ہوں۔ تو یہ نماز جو ہے اس میں کو مارنے کا ذریعہ ہے، اپنے آپ کو سجدے میں گرا دینا کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، ہر دم میں راضی ہوں،
जो तू कहेगा, जब कहेगा, जैसा कहेगा, जहां कहेगा, जितना कहेगा, मौला मैं करने पे राजी, मैं तैयार हूं। अच्छा ये तो होगी नमाज। अच्छा नमाज के अंदर शैतान का और हमारा फिर आपस का ये हमेशा मुकाबला है। अब जब नमाज शुरू होती है तो शैतान आ जाता है ख्यालात का लश्कर लेकर कि मैं इस नमाजी को नमाज से भटका दूं, इसको इधर उधर इसकी तवज्जो कर दूं, ताकि ये अल्लाह जो इसको इनाम देने वाले हैं वो इनाम का ये हकदार न ठहरे। एक तो है ना वो लोग जो नमाज पढ़ते ही नहीं है, उन्हें तो बहरहाल इस काम पे लाना है कि अल्लाह करे वो नमाज पढ़ने वाले बन जाए। अच्छा एक वो है जो नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है, उनसे बहरहाल बेहतर है जो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन वो अपनी नमाज के बारे में फिक्र नहीं करते कि क्या हमारी नमाज कबूल हो रही है। इसके दो टेस्ट मौजूद हैं, कुरान ने बताया है, मैं नहीं कहता। कुरान ये कहता है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज जो है आपको बेहयाई और बुरे कामों से रोक देगी। अगर नमाज बेहयाई बुरे कामों से नहीं रोकती तो क्या है, इसका मतलब फिर नमाज कबूल नहीं हो रही, उसके असरात मुरतब नहीं हो रहे। आज हम क्या देखते हैं अपने मुआशरे में, हर तरफ बुराइयां जारी हैं और बड़े बड़े नमाजी भी मौजूद हैं। यानी नमाजी भी है मिलावट भी करेगा, नमाजी भी है धोखा भी देगा, नमाजी भी है झूठ भी बोलेगा, नमाजी भी है गिबत भी करेगा, नमाजी भी है दूसरे बुरे काम भी करे, लेकिन नमाज भी पढ़ता है। अब इसका क्या मतलब है कि उसकी नमाज असल में वो नमाज नहीं है जो अल्लाह को दरकार है, जो अल्लाह को मतलूब है, जो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज है। अगर वो नमाज होती तो यकीनन ये सारी बुराइयां उससे छूट जाती। हमने देखा असल में मिसकॉन्सेप्शन है, गलत फहमियां हमारे अंदर, हमने दीन को समझा नहीं है। हम ये समझते हैं नमाज पढ़ ली, उम्रा कर लिया, हज कर लिया, बस सारे गुनाह माफ हो गए। ये हमें बताया गया है, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। हज से, उम्रे से, नमाज से वो गुनाह माफ होते हैं जो अल्लाह के गुनाह, जो हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद माफ नहीं होते। लाख हज करके आ जाइए, हुकूकुल इबाद आपके गले में पड़े रहेंगे। अगर आपने किसी की जमीन दबाई हुई है, नाजायज कब्जा किया हुआ है, तो हज से थोड़ा माफ होगी, वो तो वापस करनी पड़ेगी। और हम समझते हैं कि हज कर लिया ऐसे पाक हो गए जैसे मां के पेट से पैदा हुए। ये गलत फहमी, ये मौलवियों ने बताया ही नहीं है कि वो माफ नहीं होते, वो आपके गले के अंदर पड़े रहेंगे, वो आपको वापस करने पड़ेंगे। बहनों का हक नहीं दिया आपने, बड़े बड़े नमाजी, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले बहनों का हक दबा जाते हैं, वरासत में बहनों का हक खा जाते हैं, वो कहां से माफ होगा। हत्ता कि ऐसे नमाजी मौजूद है जिन्होंने हक महर आज तक अदा नहीं की, बीवी के हक दबा गए, अब ये कहां पे माफ होगा, ये माफ नहीं होगा। ये जिनका हक है वो ही माफ करेंगे, ये अल्लाह का हक तो था ही नहीं। तो अल्लाह का जो हक है, अल्लाह कहता है मैं गफूर रहीम हूं, माफ कर दूंगा। लेकिन जो बंदों के हुकूक है, आपने बंदों को सताया है, बंदों को तंग किया है, बंदों का जुर्म किया है, उनके हक मारे हैं, उनके हक गसब किए हैं, उनका दिल दुखाया है, तो वो माफ करेंगे तो अल्लाह का कानून है कि मैं माफ करूं। अब ये गलत फहमी हो गई है, इसी वजह से लोग आप देखें हजारों इज्तिमात हो रहे हैं, लाखों के इज्तिमात होते हैं ना, दीनी जमातों के लाखों के इज्तिमात होते हैं, लाखों के जुलूस निकलते हैं, लाखों के नारे लगते हैं और लाखों लोग हज उम्रा करते हैं। अगर यही सारे लोग ठीक हो चुके होते तो मुआशरे में आपको एक इनकलाब बरपा नजर आता है। बस 3-4 दिन इज्तिमा हुआ खत्म, उसके बाद फिर झाड़ झूड़ के फिर वहीं पे, और 3-4 दिन कॉन्फ्रेंस हुई खत्म, फिर जुलूस निकले खत्म, उसके बाद फिर वहीं के वहीं। तो ये एक रस्म बन गई है। बयान ही मेरे दोस्तों, हमने नमाज को भी एक रस्म बना ली। जो नमाजी, माफ कीजिएगा, नमाज इबादत है, और जो बाकायदा पढ़ते हैं वो अब आदत नहीं, इबादत नहीं, आदतन पढ़ते हैं, उनको आदत पड़ गई है। अब उन्होंने आदत को इबादत बनाना है। कोशिश करें कि आदत इबादत बन जाए और अल्लाह के हुजूर कबूल होना शुरू हो जाए। तो इसलिए इसको बार बार चेक करते रहा करें, टेस्ट करते रहा करें कि क्या हमारी नमाज कबूल हो रही है। अगर तो नमाज के साथ बाकी बुराइयां जारी हैं तो इसका मतलब नमाज कबूल नहीं हो रही। फिर इसको आदत छोड़कर इबादत बनाइए, अल्लाह से माफी मांगिए, अल्लाह के हुजूर झुक जाइए, या अल्लाह मेरी नमाज को कबूल फरमा दे। जिस दिन इंशाल्लाह कबूल हो गई, बाकी सारी बुराइयां छूट दे, फिर बंदा वो मिलावट नहीं करेगा, फिर वो झूठ नहीं बोलेगा, गीबत नहीं करेगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, नरम मिजाजी उसके अंदर आ जाएगी। यहां उलट होता है, जो नमाजी हैं उनके अंदर सख्त मिजाजी होती है, मस्जिदों में लड़ते हैं, घूरते हैं, काटते हैं एक दूसरे को, सख्त मिजाजी, किस लिए कि नमाज कबूल नहीं होती। अल्लाह हमारे हाल पर है फरमा दे। तो मैं ये कह रहा था कि शैतान फिर वार करता है, अगर नमाज के खड़ा ही हो गया तो शैतान जो है उस पर वार करेगा, ख्यालात का लश्कर आ जाएगा। और इन ख्यालात के अंदर सबसे जो
जो है खतरनाक जो ख्याल है वो ये ख्याल होता है, नमाजी के दिल में डालता है कि देख तू बाकियों से कितना अच्छा है ना, ये देख बाकियों से कितना, लोग नमाज नहीं पढ़ते, तू नमाज पढ़, अल्लाह अकबर, वहीं पे सारा कुछ तबाह हो। यानी बाकी ख्यालात तो एक तरफ है, दुकान के, मकान के, बीवी के, बच्चों के, सबसे खतरनाक जो ख्याल है जो शैतान जो है नमाजी के दिल में डालेगा वो ये डालेगा, देख तू बाकियों से अच्छा है, तू कितना अच्छा है, नमाज पढ़ता है। वहां पे फौरन इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, दिल में ला हौला वला कुव्वत पढ़नी चाहिए, या अल्लाह माफ फरमा दे। जो ही इंसान जिस दिन ये समझा कि मैं बाकियों से अच्छा हूं, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रहेगा। ये तो अल्लाह ही जानता है कौन अच्छा है, उसके हुजूर कौन अच्छा है। अल्लाह जिसको अच्छा बना ले, अल्लाह क़यामत के दिन जो है जो पास हो जाए असल से वो अच्छा है। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो क़यामत के दिन जो आग से बचा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो असल में कामयाब। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा जो पहला काम जो है, हमारी जो पहली हैसियत है बंदा होने की हैसियत, उसका अमली इजहार नमाज है। और इसलिए कुरान मजीद ने पहला जुर्म यहाँ पर रखा है कि ये नमाज नहीं पढ़ते थे। तो नमाज पढ़नी है और फिर नमाज को नमाज बनाना है, आदत नहीं बनानी। अच्छा, नमाज पहले रियाकारी बनती है, बचपन में नमाज बच्चे वालिदैन की खातिर नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज पहले रियाकारी बनेगी, फिर नमाज इबादत बनेगी, आदत बनेगी, और फिर नमाज इबादत बनेगी। यानी रियाकारी से आदत में आएगी, आदत से इबादत में आएगी। इबादत वो है जिसके अंदर खुलूस हो, महज अल्लाह के लिए हो। तो हम अपनी नमाजों को चेक करते रहें, टेस्ट करते रहें, क्या ये उस मियार की हैं, इन्होंने हमसे बुराइयां छुड़ा दी हैं, या बुराइयां हमने छोड़ दी हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र अदा कीजिए। अगर नहीं है तो फिर अल्लाह से तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। और नमाज के अंदर जो सबसे खतरनाक जो ख्याल है कि मैं बाकियों से बेहतर हूँ, इस पे तो फौरन अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, बार बार ला हौला वला कुव्वत और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए कि या अल्लाह तू मुझे वैसा बना दे जैसा तुझे पसंद। मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, अगर तू चाहे तो बन सकता हूँ, मेरी नमाजें क्या, उनकी हैसियत क्या, तो अपने फजलो करम से मेरी नमाजों को और मुझे इस काबिल बना दे कि मैं क़यामत को कल तेरे हुजूर खड़ा हो सकूं और तेरी जन्नत पा सकूं। अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। सुन्नत अदा।